بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، راز اسپیشل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع پر کہ جو سوشل میڈیا پر بھی مختلف انداز سے زیر بحث ہے اور ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے اندر تو خاصا شور مچا ہوا ہے، اور اس ملعون وسیم رضوی پر خاصی لعن طعن جاری ہے، احتجاج جاری ہے، اس کی جو ہے وہ شدید ترین قسم اس کا بائیکاٹ جو ہے جاری ہے، اور اس نے جو عمل کیا ہے، اور وہ عمل اس نے اس بار نہیں بلکہ تواتر سے وہ ایک خاص ایجنڈے پر محسوس ہوتا ہے کہ وہ خاص ایجنڈے کو لے کر چل رہا ہے، پورے بھارت میں موجود بلکہ دنیا بھر میں موجود مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہا ہے مستقل۔ اور اب حالیہ دنوں اس نے جو ہے وہ ایک انڈیا کی سپریم کورٹ میں اس نے ایک پٹیشن فائل کی ہے، ایک اپیل دائر کی ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جو کہ اس کے نزدیک اس کو لگتا ہے کہ شاید وہ انتہا پسندی کو فروغ دے رہی ہیں، اس پر اس نے جو ہے اس کو خارج کرنے کی اپیل دائر کر دی ہے، اور اس پر بھارت کے اندر بھی مسلمانوں کا احتجاج جاری ہے، بہت پرزور احتجاج ہے۔ جو چیزیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اس پر بات کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو جانا جائے، تاکہ وہ اذہان کہ جو اس کا موقف سن کے خراب ہو رہے ہیں کم سے کم وہ رکیں اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے ان چیزوں کو رک کر سوچنے اور سمجھنے کا موقع مل سکے۔ تو آج ہماری گفتگو ساری اسی تناظر میں رہے گی۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا عطاء الرحمن صاحب، اور شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہے، جامعۃ الحرمین کراچی کا ایک معروف دینی ادارہ ہے، وہاں جو ہے اس کے منتظم بھی ہیں، اور دین کے ساتھ وابستگی ہونے کے ساتھ ساتھ علم کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر عطا کیا ہے، اس خیر کو ہم سمیٹیں گے آج۔ تو میں مولانا صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا صاحب، یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو اسلام کے اندر سے جو ایک بات جو ہے، جیسے میں نے کہا، شدت پسندی کو ختم کرنے کا، یہ اچانک تو نہیں آیا ہوگا، اور ہم تو یہ جانتے ہیں اسلام کے اندر جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں وہ بیلنسڈ ہیں، اس کے اندر جو بھی شدت ہے وہ بیلنس شدت ہے جتنی ہونی چاہیے، یا جو تقاضا ہمیں ملتا ہے سیرت سے ہم پڑھتے ہیں جانتے ہیں۔ تو یہ کیا، اس کا پس منظر کیا ہے اور کہاں سے آتا ہے؟ مختلف نام آتے ہیں، اگر آپ تھوڑا پس منظر اس کا بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ سلمان علی بھائی۔ دراصل پس منظر کو سمجھے بغیر ہم کسی بھی چیز کا درست تجزیہ کرنا ممکن نہیں رہتا۔ وسیم مرزا کا یہ طرز عمل یا اس سے پہلے اور بھی بہت سارے علامتیں موجود ہے جس میں یہ کچھ ہوتا رہا۔ شاید یہ ماضی بعید میں بھی ہوا ہو، لیکن ماضی قریب میں دراصل ایک کاوش ہوئی 9/11 کے حادثے کے بعد۔ امریکن کانگریس نے ایک تحقیقاتی ادارے کو، رینڈ کارپوریشن کو، اس بات کا ٹھیکہ دیا کہ آپ عالم اسلام کی صورتحال اور ہمارے تقاضوں کے مطابق، ضروریات کے مطابق اس کی تبدیلی یا ہم باہمی تعلقات کو کیسے بنائیں، اس پہ سفارشات بنائی جائے۔ رینڈ کارپوریشن نے یہ سفارشات بنائی۔ وہ سفارشات اس وقت بھی پرنٹڈ بھی دستیاب ہے، نیٹ پہ بھی دستیاب ہے۔ یہی سفارشات امریکن کانگریس میں پیش ہوئی، اور ان سفارشات میں کوئی تبدیلی کیے بغیر امریکن کانگریس نے اس کی منظوری دی، اور دلچسپ بات یہ کہ اس پہ عمل درآمد کی ذمہ داری بھی اسی رینڈ کارپوریشن کی سپرد کی گئی۔ اس رینڈ کارپوریشن کے اس سفارشات میں مسلمانوں کی 4 تقسیمیں کی گئی، اور ان میں سے جو سب سے اہم حصہ ہے وہ ہے غیر سیاسی مسلمان حصے کو سیاسی کے عمل میں یا سیاسی عمل میں شریک ہونے سے روکنا یا نہ شریک ہونے دینا، اور اس کے جو حل تجویز کیا گیا ان میں یہ کہ جو ماڈرنسٹ ٹائپ کے مسلمان اسکالر ہے ان کو پروموٹ کیا جائے، اور ان کی پروجیکشن کے مختلف طریقے بتائے گئے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ ماڈرنسٹ جو ہے یہ مسلمان اذہان میں تشکیک پیدا کرے مختلف اسلامی تصورات کے بارے میں۔ اچھا، اس پہ عمل درآمد کے آج اگر ہم جائزہ لیں تو عالم اسلام میں جو ذہنی خلفشار کی مختلف کاوشیں موجود ہے، ان میں سے اس سے پہلے وسیم رضوی کے کاوش سے پہلے ایک مدرسہ ڈسکورس کے نام سے ایک بڑی تحریک یا بڑی کاوش کی گئی، اور اسے روایتی علماء کے پیرائے میں پیش کیا گیا۔ یعنی امریکی ریاست انڈیانا کے یونیورسٹی نوٹر ڈیم سے شروع ہونے والی یہ کاوش، جسے پاکستان میں ہمارے بنیادی روایتی علمی خاندان سرفراز صفدر رحمہ اللہ کے خاندان سے ان کے پوتے عمار ناصر پاکستان میں ان کے ذمہ دار ہے، اور مدرسہ ڈسکورس کے نام سے وہ ایک کورس چلا رہے ہیں آج بھی، اور انڈیا میں اسی طرح وارث صاحب، اور یہ وہ بھی ہمارے بنیادی اور روایتی تعلیمی اداروں ہی کے سے پڑھے ہوئے علماء ہیں۔ ان کی کاوشوں کے بعد اب یہ ایک اور کاوش ہے وسیم رضوی صاحب کی۔ وسیم رضوی صاحب کے بارے میں عام خیال یہ ہونا چاہیے، اور ہمارا تھا بھی،
کہ وہ ایک علمی شخصیت ہوں گے جو مختلف موضوعات پر علمی رائے رکھتے ہوں گے، لیکن ان کی خود کی گفتگو اور ان کی کاوشیں دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی وہ علمی ماز پہ کسی بھی قسم کا نہیں محسوس۔ اب دو باتیں ہیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن حکیم کی حیثیت، مقام اور مرتبہ۔ تو قرآن حکیم اپنے لیے جو انہوں نے ان کے پیرائے میں بات کر رہا ہوں، ان کے سوالات کے پیرائے میں، کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے، لوگوں نے آیات اپنی طرف سے ڈالی ہوئی ہے۔ اچھا، اس پہ مانگے آپ نے تھوڑی سی ایک بات کی، یہ جو رینڈ کارپوریشن کو جو کام دیا گیا وہ بیسیکلی یہ مسلمانوں کے اندر سے جو جہاد ہم جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو انتہا پسندی کہتے ہیں، اس کو ڈیفیوز کرنے کا مشن دیا گیا۔ بنیادی کام یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہم جس طرح کے چاہ رہے ہیں اس کے برخلاف جو تصورات پائے جاتے ہیں، اور ظاہر جنگ جو ہے وہ یا مارکہ جو ہے وہ دنیا پر نظریات کی بالادستی کا ہے، تو مغربی نظریاتی بالادستی کو چیلنج کرنے کا جو اسلام کا تصور ہے، جو توحید، رسالت اور آخرت پر ہے، دراصل یہ جنگ یہاں بھی کیپٹلزم اور اسلام کی ہے، سرمایہ دارانہ نظام اور اسلام کی۔ سرمایہ دارانہ نظام اپنے تحفظ کے لیے جو اقدامات کرتا ہے وہ تسلسل ہے، جس کو آپ مغربیت کہے، جسے آپ امریکن تصور کہے، اور وہ چونکہ اپنے لیے سیاسی اسلام کو، یعنی وہ اسلام جو دنیا کی بات کرتا ہے، وہ اسلام جو دنیا کے مسائل کے حل کی بات کرتا ہے کہ یہ دعویٰ ہمارا ہے، تو جنگ تو اس کا ہے کہ اسلام انسانیت کے مسائل حل کرتا ہے یا سرمایہ دارانہ نظام حل کرتا ہے۔ تو اس کے نتیجے کے طور پر انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے کہ مسلمانوں میں ہمارے لیے جو چیلنج بن سکتے ہیں، اور اس میں دو دائرے انہوں نے خاص طور پر، ایک میڈیا کا دائرہ، یعنی سفارشات میں سب سے زیادہ عدداً کوئی 86 کے قریب پوائنٹ جو ہے وہ مدارس اور میڈیا کے بارے میں ہے۔ یعنی انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم میڈیا اور مدارس پر اگر ہم نے کنٹرول کر لیا اپنے حساب سے جو چاہ رہے ہیں، اس میں ان کا حساب کی جو پہلی کوئی چیز اگر ہے تو وہ یہ تھا کہ ان کے اندر سے یہ جو جہاد یا جو فوراً جو ریئیکشنری جو ایلیمنٹ اس کو ڈیفیوز کیا جائے۔ انہوں نے اصل میں بنیادی طور پہ 4 اقسام مسلمانوں کے متعین کیے کہ مسلمان 4 طرح سے۔ ایک وہ ہے جو بنیاد پرست ہے، ہمارے بالکل خلاف، ہاں یہ بالکل جینون مسلمان، اور ایک وہ ہے جو روایتی ہے، روایتی مسلمان ہے، یعنی مطلب وہ سیاسی نہیں ہے اور اسلام کو مسجد اور گھر یا مذہبی ہم اس کو یوں کر لیں، ہاں پیور صرف روایتی مسلمان ہیں، صوم و صلات کے، اور وہ سیاسی تصورات نہیں رکھتے، غلبہ دین کی بات کرتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہے جو ماڈرنسٹ ہے، تو انہوں نے کہا یہ ماڈرنسٹ تو ہمارے لوگ ہیں، ان کو تو ہم نے ساتھ دینا ہے۔ جو روایتی ہے ان کو سیاسی نہیں بننے دینا، اس کے لیے جو انہوں نے طریقے تجویز کیے کہ بھائی تصوف کو بڑھا دیا جائے، اس میں اضافہ کیا جائے، اور جو بنیاد پرست ہے بالکل، جس میں انہوں نے القاعدہ وغیرہ اس طرح کی تنظیم کو شامل، تو ان کے ساتھ تو ہمارا کوئی ربط بھی نہیں ہو سکتا اور ان کے ساتھ ہم چل ہی نہیں سکتے۔ تو اصل ان کی ٹارگٹ یہ تھا کہ یہ ہمارے مدارس جو ہے یہ کہیں اسلام کے غلبے کے علمبردار نہ بن جائے، یہ صرف تعلیم و تعلم تک رہے، اور تصورات یہ تھے کہ ہمارا مقصد تو صرف اپنے گھر اور اپنے مسجد کے معاملات کو سنبھالنا ہے۔ نتیجتاً جو آج جو بریڈ محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ کسی طرح مدارس کے جو بھی فارغ التحصیل علماء کرام ہوتے ہیں وہ کسی طرح دنیا میں اچھا مقام پالیں، وہ کسی طرح جو ہے وہ اچھی جو ان کا سٹیٹس ہو جائے اور وہ کوئی بہت اچھی جاب لگ جائے، یا وہ کوئی بہت مطلب یہ ایک بریڈ تیار ہے اسی کا۔ ہمیں آج کل جو علامتیں ملتی ہے کہ علماء کو مختلف بینکوں میں اچھی جاب دے دی جائے، یا مختلف اور ایسی چیزیں کہ ان کا جو اصل ذہنی توجہ تھی اسلام کی 2 ٹوک واضح اور روشن تعلیمات کو حقیقی شکل میں معاشرے تک پہنچانے، اس کے کچھ اور پہلوؤں میں یا کچھ اور زاویوں میں وہ چلے جائے، تاکہ وہ تمام دائرے جس میں اسلام کو ساتھ رکھتے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ کوئی مفاہمت یا یکجہتی ممکن نہیں تھی، اس کے متبادل ایسے تصورات اسلام کے نام پر رائج کیے جائے تاکہ وہ مغرب کے لیے یا سرمایہ دارانہ نظام کے لیے قابل قبول ہو۔ تو اس کی مختلف یہ ایرا چلا، اور اس ایرا چلنے کے نتیجے میں جو شکوک والی بات جو آپ نے کی اس کا ایک پارٹ وسیم رضوی لے کر انٹر ہوا ہے ایک بار پر۔ جی اب آپ جو وسیم نے جو بات کی ہے ناظرین آپ نے سنی بھی ہوگی، ہم نے آپ کو دکھایا، تو وہ یہ جو پہلو ہے، یہ جو قرآن کے جو تدوین اور جو اس کے مرحلے پر جو وہ بات کر رہا ہے، اس کو آپ کیسے جو ہے کامنٹ دیں گے؟ وسیم رضوی صاحب کی باتوں کے دو پوائنٹ ایسے ہیں جس پہ بات ہونی چاہیے۔
ایک تو ان کا یہ کہنا کہ میں یہ وہ 26 آیات پیش کر رہا ہوں جو شدت پسندی یا اس نے دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا کہ یہ دہشت گردی میں معاونت والی آیات ہے، اور دوسرا اس کا یہ کہ قرآن حکیم کی تدوین چونکہ بعد میں کی گئی لوگوں نے، اور انہوں نے خلفائے راشدین کے نام لیے کہ ان کے دور میں، اور ان ناموں کے لینے کا لہجہ بھی کوئی احترام والا نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم اپنے لیے ایک لفظ استعمال کرتے اور وہ ہے الکتاب، یعنی قرآن اپنا جو سب سے پہلے نام بتاتا ہے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب ہمیں عربی زبان میں جس شخص کو یہ معلوم ہو کتاب کے معنی کیا ہے، یعنی کتاب کہتے ہیں کسے ہے، عام طور پہ شاید یہ لوگ سمجھتے ہیں جو پبلش بک کہ لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں، حالانکہ عربی لغت کے مطابق کتاب سے کتیبہ سے ہے، اور کتیبہ کہتے ہیں کسی بھی ٹروپس کو، دستے کو۔ اچھا، دستے کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فوجی دستے کے لیے بھی، اور جو کاغذوں کا دستہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی۔ اچھا، ہم فوجی دستے کو دستہ کیوں کہتے ہیں عربی میں، جسے کتیبہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر فوجی اپنی جگہ متعین ہوتا ہے، وہ پریڈ میں، وہ چلتے ہوئے وہ جگہ، وہ کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ بالکل۔ تو جب قرآن حکیم اپنے آپ کو کتاب کہتا ہے اور پھر اس پہ الف لام الکتاب کہتا ہے، تو اس کا معنی ہے قرآن حکیم کے الفاظ، قرآن حکیم کی ترتیب، یہ دو گتوں کے درمیان، یعنی دو ابتدا اور انتہا کے درمیان کہ متعین الفاظ، متعین مقامات جس میں کوئی ایک لفظ بھی ادھر ادھر یا کوئی آیت ادھر ادھر نہ ہو۔ اگر قرآن کتاب ہے تو پھر تو یہ سب متعین ہے۔ اگر آپ اسے کتاب نہیں کہتے یا قرآن حکیم اپنے آپ کو کتاب نہیں کہتا، منتشر اوراق کا نام نہیں ہے، ہاں جیسے صحیفوں کا ذکر آیا ہے، بلکہ قرآن حکیم جو ہے متعین دو ٹوک اور واضح متن کا نام۔ اس لیے مسلمانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خصوصی کرم اور فضل یہ ہے کہ آپ دہلی سے قرآن حکیم کا نسخہ ہدیہ کر لیں، آپ کراچی سے ہدیہ کر لیں، آپ نیو یارک سے کر لیں، ماسکو سے کر لیں، تہران سے کر لیں، کہیں سے بھی قرآن حکیم کا کوئی نسخہ ہدیہ کر لے تو وہ ایک ہی ہوگا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کتاب ہے، یعنی دنیا میں کوئی اور قرآن حکیم دستیاب ہی نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ پہلے دستیاب تھا اور اب دستیاب نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن حکیم اپنا تعارف جس انداز میں کراتا ہے تو یہ کتاب ہے، یہ منتشر چیزیں نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ نحن نزلنا ذکر، ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کا کچھ حصہ نہیں ہے یا تبدیل ہوا یا اس میں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کی حفاظت نہیں کر سکا، اور یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو آگے منتقل کرنے کے جو طریقے اختیار کیے ان طریقوں میں کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی حصہ مسٹیک ہے۔ تو امت میں یا یہاں تک کہ لائف آف محمد میں ولیم میور بھی اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ قرآن حکیم خود اولین دور میں، یعنی اگر ہم بائبل سے تقابل کریں تو انجیل اپنی پہلی 100 سال میں ایک والیم میں موجود نہیں تھا، بلکہ وہ ایک والیم میں جو دستیاب 4 اناجیل کا مجموعہ ہے، اناجیل 4، وہ 100 عیسوی میں وجود میں آئے۔ جبکہ قرآن حکیم کے بارے میں تدوین کی بات اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد، اور اگر ہم اسے خلفائے اربعہ کے مجموعی دور میں لے لیں تو وہ 40 سال کا دور جس میں یہ پوری بات ہے۔ اب یہ درست ہے کہ مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر اس بارے میں دو رائے رکھ سکتے ہیں، اور ہے بھی، کہ تدوین قرآن میں یا قرآن حکیم کے لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچانے میں کس نے زیادہ کردار ادا کیا۔ جیسے ہمارے اہل تشیع مکتب فکر کا یہ خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ کردار ادا کیا، اور اہل سنت کی یہ رائے ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے زیادہ کردار ادا کیا، لیکن اس پہ کوئی تنازع نہیں ہے۔ گویا اس پہ سب متفق ہے کہ قرآن حکیم کا متن ایک ہی ہے، ایک ہی ترتیب کے ساتھ یہ مسلمانوں کے پاس دستیاب ہے، چاہے اہل تشیع مکتب فکر ہو یا اہل سنت کا مکتب فکر ہو۔ اب دوسری دلیل اس بات کی کہ قرآن حکیم وہی ہے جو حضرت ابوبکر کے پاس تھا۔ قرآن حکیم
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات یا ذمہ داریاں قرآن حکیم بتاتا ہے وہ یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کی ذمہ داری، اور دوسری ہے تعلیم کتاب کی ذمہ داری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے اتفاق ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، گویا تعلیم بھی منتقل کی اور تزکیہ بھی کیا اور اس کی تلاوت بھی منتقل کی۔ ڈھیر ساری احادیث میں ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیسے سناتے تھے، کیسے سنتے تھے۔ یہ تسلسل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں بھی قائم کیا، یعنی ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگ قرآن حکیم سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ اس دور کے لوگ جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل ہے، حضرت عمر بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور پھر مدنی دور میں خصوصاً زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے اس میں پورا کردار ادا کیا۔ یہ تسلسل جاری رہا، اس لیے امت میں یہ رائے وسیم رضوی صاحب سے پہلے کسی کی نہیں ہے کہ قرآن حکیم میں کسی نے کوئی حصہ شامل کیا ہوا ہے، زیر زبر بھی نہیں۔ ہاں، قرآن حکیم میں گویا الحاقیات کا تصور موجود نہیں ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں، وہ حضرت عثمان کا جو کہتا ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب کروایا تو یہ کر دیا اور وہ لے لیے حدیث کی اچھا کتاب بخاری کا یاد دلایا۔ قرآن حکیم کے حفاظت کے دو طریقے رہے ہمیشہ سے یا منتقل کرنے کے۔ پہلا طریقہ ہے سینہ، صدور۔ قرآن حکیم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے منتقل کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو منتقل کیا۔ یہ ظاہر کاغذ کے پرنٹنگ کے دور سے پہلی کی بات ہے، لہذا اس وقت کے جو دستیاب ذرائع تھے اس پہ قرآن حکیم لکھا گیا، ایک دوسرے کو منتقل کیا گیا۔ لیکن اصل مدار ہے صدور، سطور نہیں، یعنی تحریر نہیں بلکہ سینے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے نہیں تھے، آپ لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے، آپ کا امی کا لقب اسی بات کی علامت ہے۔ پھر امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی یاد کیا گیا، بلکہ آج سے اگر آپ 100 سال پہلے کے خود بر صغیر کے کسی حفظ کے ادارے کا تعارف حاصل کریں کہ 100 سال پہلے بر صغیر میں لوگ قرآن کیسے حفظ کرتے تھے، یعنی یہ جو ہمارے گھروں میں الحمدللہ اب قرآن کے 10 اور اچھے معیاری کاغذ پہ نسخے موجود ہیں، کیا 100 سال پہلے بھی 15 لائنر 16 لائنر، تو کیا 100 سال پہلے بھی ایسا تھا؟ تو لوگ حفظ کی کلاس میں جب حفظ کرتے تھے تو قرآن حکیم کلاس میں موجود نہیں ہوتا تھا نسخہ، استاد زبانی پڑھاتا تھا، طالب علم زبانی یاد کرتے تھے، پورا سبق، پورا قرآن حکیم اسی طرح۔ یہ 100 سال پہلے، 100 سال، صرف 100 سال پہلے، یعنی 100 سال پہلے برصغیر کے اندر قرآن مجید کی حفظ کی کلاسز بغیر قرآن مجید زبانی ہوا کرتی تھی، اور یہ اعجاز ہے قرآن کی، یہ قرآن حکیم کا کمال ہے، سبحان اللہ۔ اب زبانی کے بعد دوسرا طریقہ تھا تحریری طور پر قرآن حکیم کا محفوظ ہونا، منتقل کرنا، اور ظاہر تحریر ایک ذریعہ ہے، ایک بنیاد ہے کسی چیز کو محفوظ کرنے کا ظاہری شکل میں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اور خود رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف صحابہ، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی کہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم، دوات اور ایک کتف کو ساتھ لے آؤ، فلاں کو بلا لو اور یہ لے آؤ تاکہ اس پہ تحریر کی جائے۔ تو جو ہم جامع قرآن کی بات کرتے ہیں یہ تحریر کی بات ہے، یہ زبانی بات ہی نہیں ہے۔ یہ پورا مسئلہ لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر جامع قرآن ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن کچھ بھولا ہوا تھا یا دستیاب ہی نہیں تھا، حالانکہ ان کی کاوش یا دیگر تمام صحابہ، دیگر جتنے شخصیات استعمال ہوئے، ان کی کاوش جو ذمہ داری تھی کہ تحریری والیم میں ایک والیم میں جمع کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر نے جو جمع کرایا یا ان کے دور میں جو ذمہ داری جن لوگوں نے پوری کی، بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کی مزید کاپیاں تیار کی، 6 کاپیاں، جو کہ دراصل اس وقت کے اسلامی خلافت کے صوبوں کی تعداد کے مطابق تھی۔ ہر صوبے میں 1 کاپی بھیجی گئی، اور جو 1 کاپی تھی وہ مدینے میں محفوظ رکھی گئی، جو فرسٹ کاپی تھی۔ یہ ایک نیچرل طریقہ ہے، اور اس پر نہ اس وقت کسی نے اعتراض کیا، نہ اس کے بعد امت میں یہ رائے کی رہی ہے کہ جی فلاں قرآن حکیم یا کسی اور کا۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس وقت کوئی قرآن حکیم کا دوسرا نسخہ نہیں ہے۔ قدیم ترین نسخوں کے بھی، ہاتھ کے لکھے ہوئے قدیم ترین اولین دور کے پہلی صدی کے قرآن حکیم کے نسخے دستیاب ہیں مختلف میوزیم میں، عجائب گھروں میں۔ اور دنیا کے پاس اگر یہ کوئی علامت آ جائے نا کہ بھائی فلاں جگہ ایسا قرآن ہے جس میں کوئی فرق ہے اس والے قرآن کے جو کراچی میں دستیاب ہے، تو یہ دنیا کے لیے علمی لحاظ سے بہت بڑا انکشاف ہوگا۔ یہ آج تک نہیں کر سکتے، آج تک یہ اللہ کا کرم ہے۔
اب آتے ہیں پہلے وسیم رضوی صاحب کی اس بات کی طرف کہ قرآن حکیم کہ ان آیات کے ذریعے اشتعال، تشدد یا دہشت گردی پھیلتی، اور جیسے انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے اور اس طرح لوگوں کو مارنا شروع کریں، تو ہم ایک ماضی قریب کی بات کریں. ہم برصغیر پر 1000 سال تک حکمران رہے، اور اس میں وسیم رضوی صاحب کو شامل رکھتا ہوں، وہ حکمران رہے یعنی برصغیر کے اور مسلمان برصغیر پر یا کم از کم ہندوستان پر ہم اپنے دعوے سے ابھی دستبردار نہیں ہوئے ہیں. اگر اسلام دہشت پھیلاتا یا دہشت گردی یا مسلموں اور کافروں کو مارتا تو برصغیر میں کوئی ایک ہندو نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم عدداً آج بھی جانتے ہیں کہ برصغیر کے حدود میں مسلمان آج بھی کم ہیں، مسلمان اقلیت میں ہیں اور ہندو میجارٹی. بلکہ قیام پاکستان کے وقت اگر ہم کہیں چلے وہ ایک ہی تھا پورا، بابر اور یہ سب رومن وہ تھے، سیکولر امپائر تھے، تو پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنائے، قیام پاکستان کے وقت بھی ہمارا سندھ کا عمرکوٹ ہندو میجارٹی حصہ تھا، آج بھی ہندو میجارٹی ہے، تھر کے کچھ علاقے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں نے کسی کو چینج نہیں کیا. اب دوسری بات یہ کہ انہیں تبدیل نہیں کیا زبردستی. یہی فارمولہ لے جائے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 22.5 لاکھ مربع میل پر مشتمل. اس وقت کے جو عالم اسلام ہے تقریباً یہ مکران پاکستان مکران حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا ہے. گویا پاکستان کو یہ سعادت کہ اس کا کچھ حصہ حضرت عمر کے دور میں خلافت راشدہ کا حصہ رہا. لیکن اس علاقے میں شام بھی شامل رہا، مصر اور یہ پورا ایریا. کیا یہاں کے عیسائی ختم ہو گئے؟ کیا یہاں کے ہندو ختم ہو گئے تھے؟ یا دیگر اہل کتاب جو ہے ان کو تحقیق کر کے ختم کر دیا گیا تھا؟ اور جو اسلامی ریاست میں تحفظ کا احساس ہے اس کی ایک مثال جان لیجئے. جو ہم 1 اپریل کو اپریل پول مناتے ہیں نا، تو یہ کس یادگار میں ہے کہ جب مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے کے لیے کہا گیا اور وہ سوار ہوئے باہر، پھر کشتیوں کو ڈبو دیا گیا اور وہ جب غرق ہو رہے تھے اور بے کسی اور بے دستی کیفیت تھی تو کچھ لوگ اپریل پول کے نعرے لگا رہے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب مسلمان اندلس اور اسپین سے نکالے گئے یا نکلے تو وہاں کے یہودی کیوں نکلے؟ اسی دور میں بغداد میں 2 بستیاں بسائی گئی جو صرف اندلس سے نکلے ہوئے یہودیوں کی تھی. انہیں یہودیوں کو اپنے پورے تاریخ میں اگر کہیں جب وہ لندن میں چارلی سمیت کیمپ میں رہتے تھے، یلو کارڈ لگا کر باہر آتے تھے، تو تب مسلمان علاقوں میں ان کو تحفظ حاصل تھا. خود ترکی آیا تھا وہ جو لارنس آف اریبیا، وہ اس لیے وہ ہمیشہ مسلمان علاقوں میں رہے. اس لیے کہ القدس ہم نے یہودیوں سے نہیں لیا کبھی، ہم نے عیسائیوں سے لیا تھا. جی پہلی مرتبہ. یہ ایک الگ پہلو ہے کہ جب القدس ہم نے لیا تو مقامی آبادی کے ساتھ ہمارا رویہ کیا تھا، تاریخ اس کو بھی جانتی ہے. اور جب ہم سے چین آ گیا تو ہمارے پہ کیا ہوا؟ ہمارے لوگوں کے ساتھ یا القدس کے فلسطین کے باشندوں کے پہ کیا ظلم. خود کشمیر اتنی بڑی مثال ہے. اور یہ جو اگر بات کی جائے انتہا پسندی کی تو بنیادی طور پر تو بات وہی جو ابتدا میں جیسے آپ نے کہی کہ اوور آل مسلمانوں کے اندر سے جو امریکہ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے یا سرمایہ دار نظام کو جس کو وہ انتہا پسندی کہتا ہے، اور ہم تو اپنے دین کے حساب سے اس پر وہ ہیں، تو اسی کو ہی ختم کرنے کے جو ہے. تو میں یہ تھوڑا سا بات اگر کریں کہ یہ ان آیات سے جو میسج جا رہا ہے تو پھر وہ کیا میسج ہوگا؟ مطلب آیات تو بہت واضح اور بہت کھلی آیات ہیں، تو پھر ان آیات سے میسج کیا جا رہا ہے؟ کیوں کوئی اس کو یوں انٹرپریٹ کرے اتنی ڈھیر ساری اسلامی تاریخ کی زندہ مثالوں کے باوجود؟ یعنی جو مثالیں آپ نے پیش کی ہیں یہ اسٹینڈ اسٹل مثالیں، خود پاکستان کی مثالیں ہیں. اگر ہم اس وقت کی دنیا کی کسی بھی ریاست کا آئین پڑھیں تو ہر آئین میں ہر باشندے کی یہ ذمہ داری لکھی ہوئی ہے کہ جب میری ریاست پہ حملہ ہوگا، جب ریاست یعنی جو آج آپ برٹش نیشنلٹی کا جو فارم ہے، جو آپ نیشنلٹی اختیار کرتے ہیں، تو آپ کو ایک حلف نامہ یا کچھ سوالات کے جواب، یہی امریکن نیشنلٹی کا ہے. اس میں ایک یہ شامل ہے
کہ ہم اپنے ریاست یا تاج برطانیہ کے تحفظ کے لیے جان قربان کریں گے، لڑیں گے، جو ہم پہ حملہ آور ہوگا یہ کریں گے، یا ہمیں نقصان ہوگا تو ہم اپنے تحفظ کے لیے۔ امریکہ کے بقیہ دنیا میں اتنے اڈے کیوں ہیں، فوجی اڈے؟ مطلب وہ بنیاد واحد ہے نا کہ ہم اپنے تحفظ کے لیے، ہم نے جاپان میں بنایا، یہاں بنایا، پاکستان میں بنائے، سب نے۔ تو اس سے یہ سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ امریکہ دہشت گرد ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار وہ دے رہا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ٹانگ ہر جگہ اس نے رکھی ہوئی ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل بالکل۔ اب اس کی سنجیدہ جواب یہ ہے کہ اسلام کے تصوری جہاد یہ دنیا کے تصوری جنگ سے مختلف ہے۔ دنیا کے جنگ کا ایک معروف اصول ہے کہ دوستی اور دشمنی میں سب کچھ جائز ہے۔ اسلام کے تصور جہاد اس کے بالکل بالعکس ہے، اس میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ بوسنیا میں میرے 50,000 بہنوں کی عصمت دری کی گئی، ہم سب اس کرب اور در سے گزرے، لیکن پورے عالم اسلام میں کسی شخص کی زبان سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہم بھی جواباً ایسا کریں گے جب ہمیں موقع ملے گا، بلکہ اسلام تو اپنے مقابل جنگوں میں آنے والوں کی بھی، حضرت عمر کا یہ تحریری حکم نامہ آج بھی لاگو ہے کہ دشمن کے بچوں کو نہیں مارا جائے گا، دشمن کی خواتین کو نہیں مارا جائے گا، عزتوں کی حفاظت کی جائے گی، یہاں تک کہ مذہبی طبقے کو نہیں مارا جائے گا، کسی پنڈت کو، کسی پادری کو نہیں مارا جائے گا۔ اور مقابل میں ہم مسلمانوں نے اپنے دور عروج میں ہماگیر ہلاکت خیزی کے ہتھیار نہیں بنائے۔ ہمیں اس پہ افسوس نہیں ہے کہ ہم نے ایٹم بم کیوں ایجاد نہیں کیا، اس لیے کہ ہم ایٹم بم ایجاد ہی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ اسلام ہماگیر ہلاکت خیزی کے ہتھیار بنانے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اب جو ہے وہ تو مجبوری ہے کہ مقابل کے پاس ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دفاع میں آپ بھی رکھیں، اس بنیاد پر اس کا جواز کا سبب بنتا ہے ہتھیاروں کا۔ ورنہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی پہلے ہماگیر ہلاکت خیزی کے ہتھیار نہیں تھے تو یہ بات غلط ہے۔ اس لیے یہ کہے کہ اس وقت مسلمان اتنے ٹیکنالوجیکل وہ نہیں تھے، نہیں، اس سے پہلے کی آپ کو بات کرو، مسلمان تو بات کی بات ہے۔ یہ جو ارتھ شاستر ہے، چانکیہ آچاریہ کی کتاب، دنیا میں ریاستی یا نظاموں کی مکاول سے بھی پہلے، دا پرنس سے پہلے تو ارتھ شاستر ہے، اس میں وہ ہماگیر ہلاکت خیزی کے ہتھیاروں کے نسخے بتا رہا ہے، اور یہ تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے۔ تو جب اتنے ہزار سال پہلے ہماگیر ہلاکت خیزی کے طریقے موجود تھے تو مسلمانوں کے دور میں تو یہ اور زیادہ ہو سکتے تھے۔ یہ شعور موجود تھا ہم میں کہ ہم صرف مقابل جو دشمن ہوگا اس سے لڑیں گے، اسلام کے تحفظ کے لیے، بقا کے لیے، یا مسلمانوں کے تحفظ اور بقا کے لیے حملہ آور بھی ہوں گے اور دفاع بھی کریں گے، دونوں طریقے ہوں گے، لیکن اس میں ان انسانی اصولوں کا، اسلامی اپنے اقدار اور روایات کا خیال رکھتے ہوئے، اور جہاں جہاں ان کا خیال نہیں رکھا گیا اسے سب مسلمانوں نے کنڈم کیا کہ یہاں یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے ان آیات کی موجودگی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر اور بعد کے دور تک لاکھوں یہودی اور عیسائی مسلمان علاقوں میں امن، سکون اور تحفظ کے ساتھ، یہاں تک کہ اسلام اپنے غیر مسلم شہریوں سے خلافت میں اپنی دفاعی ضروریات میں بھی کام نہیں لیتا۔ یعنی ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ فوج میں شامل ہو کر لڑے، ایک مسلمان پہ تو یہ لازمی ہے وہ کرے گا کہ وہ کرے گا، لیکن غیر مسلم کو یہ تحفظ رہے گا کہ نہیں جی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم لڑیں گے، آپ کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم نہیں کر سکے تو ہم دستبردار ہوں گے، اور تاریخ اس کی مثالیں جان۔ صحیح، تو بلکہ خود میں تو کہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ خود آج کا ہندوستان بھی اس کی مثال بن سکتا ہے۔ تو پھر بنیادی طور پر جو بات سامنے آئی ہے فیکچول اور یعنی دلائل کی بنیاد پر، تو وہ یہی ہے، وہ جو رینڈ کارپوریشن کا جو مشن ہے وہ بیسیکلی اپنی جو سیڑھیاں جو ہے وہ تیزی سے چڑھتا جا رہا ہے، کومپلے اب درخت بننا عالم اسلام میں شروع ہو گئی۔ آپ کو میڈیا میں جو شخصیات نظر آتے ہیں جو مختلف ایسے پوائنٹس اٹھاتے ہیں کہ مسلمانوں اور خام ذہن میں تشکیک پیدا ہو جائے کہ یہ ایسا ہے یا ایسا، یہ کبھی روزے کی اہمیت پہ ہوگا، کبھی آپ رمضان شروع ہوگا تو آپ سب لوگ شروع ہو جائیں گے کہ یہ افطاری پہ اتنا خرچ ہوتا ہے، لیکن ہم بقیہ حالانکہ افطاری پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ تو سرمایہ کے استعمال بڑھ رہا ہے، یعنی یہ پکوڑے بک رہے ہیں، شربت بک رہے ہیں، جو آپ او لیول کراتے ہیں اس کی فیس تو برطانیہ جاتی ہے، لیکن افطاری کی فیس نہیں جاتی، وہ یہی مسلمانوں کے، یہی ہمارے پاکستانیاں جہاں جہاں مسلمان ہیں، وہی ٹھیلے والا، پکوڑے والا، بیسن بک رہا ہے، تو وہ سب کا ایک سرکل، ایک فائدہ ہو رہا ہے کاروبار کا۔
اس طرح تو پھر آپ دودھ لینا اور دینا چھوڑ دیں، اس لیے کہ وہ نقصان ہو رہا ہے، اتنے میں دودھ اور مہنگا ہو گیا۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ سب دراصل رینٹ کارپوریشن کی ان سفارشات کے نتیجے میں وہ تمام اقدامات ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اس کے لیے ذہناً تیار رہنا چاہیے، خصوصاً ہمارے ارباب علم جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام تحریکات پہ نظر بھی رکھے، اس کا توڑ بھی کرے، تدارک بھی کرے، لیکن اپنے اصول، اقدار اور روایات کے مطابق اس کو پامال کیے بغیر۔ بات یعنی بڑی بنیادی بات ہے، لیکن میں جو بات اب اختتام کرتے ہیں، لیکن جو اہل علم کی جو آپ نے بات کی ہے، تو میں ایک تقریب میں شریک تھا اور وہاں علم اور جدید علوم کی بات ہو رہی تھی، اور دینی اسکالرز کو جو ہے جدید علوم سے آراستہ کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ تو وہیں ایک ذکر آیا اور میں ایک صاحب سے مخاطب تھا، تو انہوں نے حوالہ دیا کہ بھائی غزوہ بدر کے موقع پر بھی جو ہے وہ جو علم حاصل کیا گیا، اور ان سے جو ہے وہ قیدیوں سے جو ہے وہ تحریر کروائی گئی، اور اس کے بدلے جو ہے ان کو چھوڑا گیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، وہی بات جیسے آپ نے کہی کہ وہ ایک خاص انداز سے علم کا ٹرانسفر ہونا، مخصوص آیات اور مخصوص جو ہے علم کو ایک دیکھیں، خاص اسلام کا انٹرنیشنل ریلیشن شپ یا اسلام کی تعلیم بین الاقوامی تعلقات میں یہ قرآن حکیم کا ایک بڑے حصے کا عنوان ہے۔ اس میں غیر مسلموں کے ساتھ رویے، جب وہ اسلامی ریاست کے شہری ہو تب، اور جب وہ ایک دشمن اور حملہ اور ملک کے شہری ہو تب، اور جب وہ معاہد ہو، یعنی ٹھیک ہے ہماری دوستی نہیں ہے لیکن ہماری دشمنی بھی نہیں ہے، تو ان سب پہ قرآن حکیم رہنمائی دیتا ہے۔ علم انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے۔ آپ کبھی بھی علم کو کسی دور سے تو منسوب کر سکتے ہیں کہ جس دور میں سہولتیں ہوں گی، ریاست سرپرستی کرے گا، تو اس دور میں کچھ علمی چیزیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسلام نے اپنے آغاز ہی سے علم کو اپنا ترہ امتیاز کہا، اقرا سے اگر اس کا آغاز ہوا، اور بدر کے قیدیوں کے فدیے میں تحریر کو ذمہ داری بنا دینا کہ آپ فدیہ نہیں دے سکتے تو آپ ہمارے بچوں کو سکھا دیں۔ یہ جو عموماً لوگ اطلب العلم ولو بالسین کی بات کرتے ہیں، یہ حدیث اگرچہ مستند نہیں ہے، جی ہاں جی ہاں، اور اس سے یہ نہیں بھی ہو تو تب بھی اگر کوئی چیز سیکھنے کی ہے تو وہ انسانیت کی ایک ضرورت ہے، اور انسان وہ اختیار کرے گا۔ ہم بنیادی بات یہ کہ اسلام علم وحی کو بنیاد بناتا ہے، حقیقی علم وحی ہے، اور وہ وحی ہمیں صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی، اور وہی اسی پہ بنیاد رہے گی، اسی کے مطابق مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل ہوگی، تدوین ہوگی، اور اسی پر بنیاد رہے گی۔ بے شک بے شک، اور اضافہ ہے، بلکہ آپ سے سننا چاہوں گا اس بات کی، وہ جو وحی کی بنیاد پہ جو علم ہے وہ سطور سے نہیں بلکہ وہ صدور میں صدور کے ذریعے منتقل، یعنی ہماری پوری جو علمی روایت ہے، کیونکہ ایک تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ دوبارہ بیٹھیں گے۔ ناظرین، ہماری جو علمی روایات کی جو منتقلی کا جو سلسلہ رہا ہے پوری تاریخ میں، چاہے وہ حدیث کی کتاب کے اولین صدی میں ہو یا بعد میں، وہ سب صدور پر مبنی ہے، سب حفظ کے ذریعے، یادداشت کے ذریعے، اور گو کہ ہماری یادداشتیں اگر اب بھی ویسی نہیں ہیں، لیکن آج کی ہماری اس تاریخ میں بھی ہم جب اس کم سن بچے کا حفظ قرآن کا کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں، کوئی خبر دیکھتے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی ریکال ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھ ہو سکتا ہے، اور آج بھی اتنا سا بچہ بھی پورا قرآن، آج بھی یہ مثالیں قرآن کے حفظ کی تو لاکھوں اور کروڑوں میں جی ہاں جی ہاں، لیکن آج بھی صحائے اصول ستہ یعنی حدیث کی جو 6 بڑی کتابیں ہیں، ان کے حفاظ اس کراچی میں موجود ہیں، کہ جسے پوری بخاری یاد ہے، جسے پوری مسلم یاد ہے، اور جب جس کو یہ چیلنج دینا ہے یا دیکھنا ہے تو ہم پیش کر سکتے ہیں ایسے شخصیات کو جنہوں نے اس سب کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا۔ تو یہ اس علم کا جو حفاظت کا جو معاملہ ہے جو اللہ، یہ اس کی ایک بڑی روشن دلیل ہے۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو تو رہی، لیکن یہ جن امور پر ہم نے وہاں سب سے بات کی، اور جو دلائل یا جو ہماری تذکیر ہوئی ہے، وہ یقیناً ہم سب کو اپنی اس روایت، یہ جو یہاں روایتی اس کا ذکر آیا، تو اس روایت سے جوڑنے کی ضرورت ہے کہ جو قلوب کے ذریعے، جو صدور کے ذریعے ہمارے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ پیوست کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے منتقل ہونے والی روایت ہے، نہ کہ یہ اس صنعتی انقلاب کے ذریعے جو کاغذ اور کتاب اور ان ساری جو ہے چیزوں کے نتیجے میں آئی۔ وہ ایک ٹول کے طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں ان کو، ذریعہ ہے، ایک ذریعے کے طور پہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل جو روح ہے وہ قلوب کے ذریعے ہی ہے، اور وہ نان مٹیریل روح ہے، یعنی وہ ساری روح کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو کہیں غیر مادیت جو ہے وہ ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام فتنوں اور ان تمام جو ہے شر سے
ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ایسے تمام فتنے جو روئے زمین پر جو ہے اللہ کے دین، اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو کسی بھی بہانے شکوک اور کسی بھی بہانے سے جو ہے وہ ایسا پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام و نامراد فرمائے، ہم سے ہمارے حصے کا کام لے، اور جو ہے اس دین کو غالب کر کے ہم سب کو اس اپنی رضا کا جو ہے حقدار ٹھہرائے، اور ہم سے بھی ہمارے حصے کا کام لے۔ انشاءاللہ اس گفتگو سلسلے کو مولانا صاحب آئندہ بھی ایسے اہم موضوعات پہ جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔